افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے مختلف منصوبوں کا افتتاح کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 133 اسپاٹ جو ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ان 133 اسپاٹ میں فیز 1 میں حکومت پنجاب جو ہے 54 اسپاٹس جو ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پہ وہاں سستے گھر تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ 32 سائٹس جو ہیں ان 54 میں سے ان کو ترجیحی بنیادوں پہ ان کے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 5 مئی کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لاہور میں جو ہے ان منصوبوں کا باضابطہ افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے۔ 10 اسپاٹس جو ہیں ان کو ورچولی آن اسپاٹ وزیر اعظم کی زیر نگرانی وہاں اناگوریشن ہوگی، اور جن 10 اسپاٹ کو پرائم منسٹر کی زیر قیادت 5 مئی کو ہم اناگوریٹ کریں گے، اس میں جو ہے وہ چنیوٹ ہے، لاہور ہے، ڈی جی خان، خوشاب، میاں والی، سرگودا، خانیوال، یہ وہ 10 اسپاٹ ہوں گے جو یک لخت فی الفور پرائم منسٹر صاحب کے ایک بٹن دبانے سے ان اضلاع میں بھی یہ سستا افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے جو 32 تحصیلوں میں 10,000 کے قریب جو ہیں وہ گھر پہلے مرحلے میں ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے اہم پیش رفت ہے کہ یہ جو گھر ہیں ان کے لیے حکومت پنجاب 3 ارب روپیہ جو ہے حکومتی ایکسچیکر سے اس منصوبے کے لیے مختص کر چکی ہے۔ یہ گھر جو ہے وہ 3 سے، کیونکہ ابتدائی تخمینہ جو ہے ان گھروں کا وہ 3 مرلے کا لگایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو 3.5 مرلہ پہ منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ اسکیم جو ہے اب 3 کی بجائے 3.5 مرلہ کے گھر پہ مشتمل ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ حکومت پنجاب 3 ارب کا ریوالونگ فنڈ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو 14,000 سے لے کے 30,000 تک کی جو آمدنی والا طبقہ ہے وہ اس اسکیم سے مستفید ہوگا، اور ٹوٹل اس گھر کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے وہ 14,30,000 ہے، اور 30,000 سے 50,000 تک کا جو طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے پنجاب بینک کی معاونت اور باقی 11 بینکس جو ہیں وہ کنسورشیم کے ذریعے اس اسکیم میں حصے دار بنیں گے۔ اس کی جو قسط ہے وہ 10,000 روپیہ مقرر کی گئی ہے، اور 10,000 قسط جو ہے وہ تقریباً 10 سال میں یہ جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے، چابی مل جائے گی تو اس دن سے آپ کی قسط کا اس ماہ سے آغاز ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو ہر کام آمدنی والا ہمارا جو طبقہ ہے اس نے اپنے حسین خواب جو آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان خوابوں کی تعبیر دینے کا جو وزیر اعظم کا وعدہ تھا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ہمارے ناقدین اور اپوزیشن میں بیٹھے
کچھ فارغ سیاستدان جو ہیں وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے رہے کہ کہاں ہیں وہ گھر، یہ ہیں وہ گھر جو الٹیمیٹلی کم مدت میں ہم تعمیر کر کے حقداروں کو دستیاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 10,000 گھر جو ہیں وہ ہم 32 تحصیلوں میں بنا رہے ہیں۔ تو جب یہ الٹیمیٹلی 146 تحصیلوں تک یہ پھیلیں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا، اور سب سے اہم چیز کہ صحافی حضرات جس میں میڈیا ورکرز ہیں وہ بھی اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ تھرو بینک جو ہے آپ نے ایک بینچ مارک بنا دیا ہے، تو کوئی بھی شخص جس کی آمدنی 30 سے 50 ہزار کے درمیان ہے اور وہ 10,000 قسط دینے کا اہل ہے، وہ اس اسکیم میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کی اسکروٹنی کرنا، ایک پراپر میکنزم کے تحت آپ کا ایویلویشن کرنا، یہ جو ہے وہ بینکوں کا کام ہے، اور وہ خوش نصیب جو ہوں گے جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے، بینکس ان کے لیے فنانسنگ کرے گا، اور یہ 14,30,000 کی جو ان کی فیسیلٹی ہے اس کو حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے سرپرستی کرے گی۔ دوسرا ایشو جو اہم ایشو ہے جس کے حوالے سے کافی میڈیا کی اسکرینیں لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ہمارے انڈر 19 کے بھی اس میچ میں کھیل رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بھی کودے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بیج مالوں کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے افراد میں کل سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ حلقے میں تھی تو وہاں سگنلز کی عدم دستیابی کی وجہ سے، راشن تقسیم کرنے کی وجہ سے وہاں بارڈر ایریا پہ میں نہیں دیکھ سکی کہ کس کس کو بد ہضمی ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب لیٹ نائٹ 11 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا تو میرا سب سے پہلا جو ریئیکشن تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے ایڈوائز لی جائے کہ مجھے میڈیا میں کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے معاونت لی جائے کہ کیا اس میچ میں کودنا ہے یا ہم نے میچ کو باہر بیٹھ کے گراؤنڈ سے دیکھنا ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی شکر گزار ہوں، اور وزیر اعظم عمران خان کی کہ انہوں نے عوام دوست جو سوچ ہے، جو پبلک ویلفیئر کے ساتھ جڑا ان کا ایجنڈا ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کا ان کا جو عزم ہے، انہوں نے عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا حق ادا کرتے ہوئے رمضان بازاروں میں جو افراتفری، ناقص اشیاء خورد و نوش کی فراہمی اور عوام کی سہولت کاری کی بجائے ان رمضان بازاروں میں جو استحصال ہے اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب اور مجھے جوائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے، تمام جو ہمارے پنجاب بھر میں رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے چینی لائنوں میں لگا کے جو عوامی استحصال ہے اس پہ وزیر اعلیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم نے چینی ان سٹالز پہ لائے ہیں، حکومت نے 65 روپے اس چینی کے لیے سبسڈی دی ہے،
ایکس میل پرائس جو ہے وہ 85 روپے 80 روپے اور ریٹیل پرائس ہماری 85 روپے، تو 20 روپے فی کلو حکومت سبسڈی دے رہی ہے اپنے ان شہریوں کو کہ وہ آئیں اور وہ چینی لیں۔ اگر وہاں لائنوں میں لگا کے سارا دن روزہ داروں کو 1 کلو چینی کسی ضلع میں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا انحراف ہے۔ دوسری بات، جو رمضان بازار کے اندر سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جو ٹینٹیج ہے وہ سایہ دار ہو، وہاں آنے والے سائلین جو ہے انہیں دھوپ سے محفوظ رکھا جائے، وہاں پنکھے لگائے جائیں، اور یہاں تک کہ جو ایلڈر سٹیزنز ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے فراہم کیے جائیں۔ حکومتی SOPs پہ اگر کہیں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں، اور اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کا ضامن ہے۔ اور جو وہاں چند میڈیا کی سکرینوں نے پارٹی بن کے جس طرح اس نیریٹو کو ٹوسٹ کیا، جو انہوں نے وہاں اینگل دیا کہ کوئی پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے میں نے غصہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو، میں خود ایک خاتون ہوں، کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو AC سے باہر آ کے گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اسے عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو آسان جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے، اور جو مشکل سفر پہ نکلتا ہے پھر اس کو مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ اور سخت ہونی چاہیے۔ اور میں ایک خاتون ہوتے ہوئے جن خواتین کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی، نہ وہ میری رشتہ دار تھی، نہ وہ میرے ایکسکلوسیولی حلقے سے تھی، اور نہ کسی جماعت سے تھی مخصوص، وہ عام سائلین تھی، خواتین جن کو ان سٹالوں سے چینی خرید کے ہم نے فری تقسیم کی کہ تاکہ ہماری حکومت کی جو گڈ ول ہے وہ برقرار رہے اور عوام کو ریلیف ملے۔ جو لوگ ان لائنوں میں کھڑے ہو کے چینی کے لیے رمضان بازاروں کا رخ کرتے ہیں وہ افورڈنگ کلاس نہیں ہوتی۔ جو بابو ہیں، جو ماشاءاللہ سے نامی گرامی شاہی خاندان کے درباری حواری ہیں، ان کا اس چینی سے ان لائنوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ درد کیا ہے، وہ تکلیف کیا ہے۔ اور جب وہ کئی گھنٹے 1 کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی وہاں کیا نیک نامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ان عوامی نمائندوں نے کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے عوام کے غضب کا اور غصے کا سامنا کرتی ہیں۔ تو یہ وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کے لیے عوام کے دروازوں پہ جا کے دستک دینی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کل کا واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس مینجمنٹ، ایک وہاں عوامی ریلیف کے ساتھ جڑا جو ہمارا حکومت پنجاب کا انیشیٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا روڈ میپ اور وزیر اعظم عمران خان کا عوام دوست غریب دوست جو مشن ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں عوام ہوں، میں خود عوام ہوں، اس کے بعد میں عوامی نمائندہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے
افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے، اور وہاں پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ عوامی جو ہمارے نمائندے اور عوامی افسران ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی 14 رمضان بازاروں کا وزٹ کر چکی ہوں، لاہور میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، گجرانوالہ میں کر چکی ہوں، مختلف اوقات میں عوامی سہولت کے لیے یوٹیلٹی سٹور تک جا کے وزٹ کر چکی ہوں، کہیں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہماری طرف سے ہی کوئی ایسا ریاکشن آیا۔